السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دو بڑی خبریں جی آپ ہمیں آج پہنچانی ہیں آپ تک، ایک تو آفاق احمد صاحب کے حوالے سے اور دوسری بانی متحدہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے کوئی کراچی والے اگر سنیں گے تو کوئی میرا خیال 35 سال کے بعد یہ بیان بانی متحدہ کی زبانی جو آج پہنچا ہے اور سوشل میڈیا اور دیگر جگہوں پر گردش کر رہا ہے، بلکہ سمجھ لیجیے کراچی میں سیاسی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ وہ کس طرح سے ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آفاق احمد صاحب کے حوالے سے۔ آج بڑی امیدیں تھیں مہاجر قومی موومنٹ کے لوگوں کو کہ آج عدالت وہ آئیں گے، ان کا استقبال بھی ہم کریں گے اور آج ان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن پھر ہوا کیا ہے؟ ضمانت ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اعظم رزاق موجود ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ آج تو بڑی امیدیں تھیں مہاجر قومی موومنٹ کے لوگوں کو، اور ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ رات سے ہی بات یہ ہو رہی تھی کہ جی کل تو آفاق احمد صاحب جو ہے رہائی ہو جائے گی، اور ایک مقدمہ ہے صرف ان پر، اور آج اس میں بھی کوئی خاص شواہد موجود نہیں ہے تو بآسانی وہ باہر آ جائیں گے۔ تو آج ہوا کیا ہے؟ صبح جب ان کو پیش کیا گیا، آپ نے سارا معاملہ دیکھا ہے، تو یہ ایف آئی آر کون سی ہے اور ہوا کیا عدالت میں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی۔ اصل میں جس طرح کل ہم نے جس ویڈیو میں بتایا کہ آفاق احمد صاحب کو ایک اور جو ہے نا وہ ایف آئی آر میں نامزد کر کے ان کو گرفتاری جو ہے وہیں پہ ڈال کر سینٹرل جیل میں رکھا گیا۔ آج ظاہر ہے ہائی کورٹ تو آج بند ہوتی ہے، لیکن آج سٹی کورٹ میں سیشن جج کے سامنے آفاق احمد صاحب کو پیش کیا گیا، جس پر جو وکیل تھے آفاق احمد صاحب کے اور جو وہاں کے سرکاری وکلاء تھے، انہوں نے یہ جرا کی کہ ہمیں ان کا ریمانڈ دیا جائے۔ اچھا، اب ریمانڈ کس بنا پر؟ مطلب ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس میں جلاؤ گھیراؤ کی ایف آئی آر ہے، اور اس میں وہ ریمانڈ مانگ رہے ہیں، اور اس بنا پر جو کہ ایک پریس کانفرنس میں جو بات کی گئی اس کے اوپر کیسا ریمانڈ بنتا ہے؟ مطلب کراچی میں اس بیان کے بعد کہیں بھی کوئی گاڑی چل جائے تو آپ ان کے اوپر ڈال دیں گے؟ ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ اچھا، وہ سرجانی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک ڈمپر کو جو ہے نا وہ آگ لگی، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی نامعلوم افراد کے خلاف، اس میں آفاق احمد صاحب کا نام ڈالا گیا، اور اس میں جو ریمانڈ کی استدعا کی، مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ جو وکیل تھے، سرکاری وکلاء اور جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں، وہ کس بنا پر ریمانڈ مانگ رہے ہیں، کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ؟ بہرحال عدالت انصاف کے لیے بیٹھی ہیں، اور معزز عدالت نے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا جیل، اور جو فیصلہ محفوظ کیا تھا انہوں نے کہ میں ریمانڈ اس کا بیل کا۔ اچھا، وہ انہوں نے کیونکہ بیل لگا دی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم اب ساری باتیں سننے کے بعد دونوں مکلا کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر 1 بجے تک فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میں 1 بجے فیصلہ سناؤں گا۔ اچھا، 1 بجے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، انہوں نے کہا میں دونوں فیصلے 1 بجے سناؤں گا۔ 1 بجے انہوں نے معزز عدالت نے وہ فیصلہ سنایا، اور آفاق احمد صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، اور جو اپیل کی تھی بیل کی، اس کو انہوں نے پیر تک کے لیے اس کا فیصلہ سنانا مؤخر کر دیا، اور پیر کو کہتے ہیں کہ ہم بیل کا فیصلہ سنائیں گے۔ اچھا، مجھے جو ابھی تک فیل ہو رہا ہے، انہوں نے جج صاحب نے کیا کیا کہ جج صاحب نے دونوں طرف کی بات رکھی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کو ریمانڈ بھی دے دیتے ہیں جو جوڈیشل ریمانڈ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ انویسٹیگیشن آفیسر مطلب وہ کیا کرے گا، ایک بات ہے نا، وہ کیا پوچھے گا کہ بھائی آپ نے آگ کیوں لگائی؟ بھائی انہوں نے تو لگائی نہیں نا، وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں۔ دوسری بات، ایک بیان جو کہ میڈیا کا بیان تھا، پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا، اس کے اوپر ان کو پورا اشتعال انگیزی کے اوپر گرفتار کیا۔ جن کو گرفتار کرنا چاہیے، جو اصل ملزم ہے، دیکھیں آگ لگانا، ڈمپر کو جلانا، قانون ہاتھ میں لینا، کسی بھی ملک کا قانون ہو، پوری دنیا میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کسی کو بھی۔ جو پروسیڈنگ ہے آپ پولیس کے حوالے کریں، پولیس اپنی کارروائی کرے گی، لیکن ظاہر ہے لوگ مشتعل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں اور نہیں ہونے چاہیے۔ اب جس کو پکڑنا تھا ان کو تو پکڑا نہیں۔ اب ایک مزے کی بات اور ہے کہ جن ڈرائیور حضرات نے یہ لوگوں کو ڈمپر کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو چل دیا، وہ لوگ مر گئے، ان کی ضمانتیں کتنے منظور ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ان کی ضمانتیں 15,000 20,000 30,000 کی مچھل پہ منظور ہوتی ہیں، اور فوراً ہوتی ہیں۔ اچھا، آفاق احمد صاحب کو ان کو تو دو ایف آئی آرز میں ضمانت ہو گئی، لیکن رہا نہیں ہو پائے، اور پھر مؤخر کر دیا، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی بھی وہ ان کو جیل میں رکھنے کی پوری ایک کہانی جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، وہ جیل میں رکھیں گے۔ نہیں تو اعظم یہ بتائیے کہ 4 یا 5 واٹر ٹینکرز کو آگ لگائی تھی جیل چورنگی پر۔ پہ،
تو یہ تو نہیں لگتا آپ کو کہ منڈے کو یہ نہ ہو کہ اس میں بھی نام ڈال دیا جائے؟ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے یا یہ تو نہیں پاسبل نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان میں سب کچھ پاسبل ہے، اور جب آپ ایک آفاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر کورنگی میں، سرجانی میں ایک ڈمپر چلتا ہے یا ٹینکر چلتا ہے، اس کے اندر ان کو نامزد کر دیا جاتا ہے، اور پھر ابھی جو 5 واٹر ٹینکر چلے ہیں یہ جیل میں ہیں، تو کیا پتہ اس میں نامزد کیا جائے کہ آفاق احمد صاحب جیل میں ہیں، اسی لیے ان کے مشتعل کارکنان نے غصے میں آ کر ٹینکر کو آگ لگا دی، مزید جیل میں رکھو۔ یہ حل نہیں ہوتا، یہ حل بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تقریر تو ظاہر ہے سب نے سنی ہے، ہم نے بھی سنی ہے، اس میں کہیں بھی انہوں نے نہیں کہا کہ 48 گھنٹوں کے بعد جلا دیا جائے گا یا ان کو مارا جائے گا، یہ تو کہیں بھی بات نہیں کی۔ ان کی عوام خود فیصلہ کرے گی، عوام فیصلہ کرے گی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں بہت سارے سیاسی تنظیمیں ہیں، بہت سارے سیاسی کارکنان ہیں، بہت سارے سیاسی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم گاڑیوں کو جب ہڑتال ہوتی ہے ہم گاڑیوں کو سڑکوں پر نہیں آنے دیں گے۔ سڑکوں پر نہ آنے دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑیوں کو نکلنے نہیں دیں گے، روڈوں پر نہیں آنے دیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم روڈوں پر نہیں آنے دیں گے۔ جیسے انہوں نے کہا تھا ڈمپر ایسوسیشن والوں نے کہ بھائی ہم اینٹ سینٹ بجا دیں گے، یا کراچی میں ہڑتال کریں گے یا کراچی کو بند کر دیں گے، جو بات کی انہوں نے۔ تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ وہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیں گے تب بند ہوگا کراچی، یا لوگوں کو کچلنا شروع کر دیں گے تب ہوگا؟ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، یہ بند کرنے مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ ہم مین شہروں میں ٹینکر لگا دیں گے، بند ہو جائے گی، ڈمپر لگا دیں گے، بند ہو جائے گا۔ کوئی شرپسند آ کر کسی کو مار دے خدا نخواستہ یا کوئی گاڑی چلا دے تو پھر کیا ڈمپر ایسوسیشن والوں کو پکڑیں گے آپ؟ دیکھیں نہیں پکڑیں گے نا علی بھائی۔ تو آفاق احمد صاحب، اچھا اس پہ جو آپ نے تفصیلات دی ہیں، اس میں ایک اور بڑی کراچی کی جو سیاسی ہوائیں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہیں، اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ آفاق احمد صاحب اور الطاف حسین صاحب ظاہر ایک مہاجر قومی موومنٹ کے زمانے میں پارٹی تھی 84 میں جو بنی، ایم کیو ایم، تو اس میں ساتھ کام کر رہے تھے، اور پھر ان کے اختلافات ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی آفاق احمد صاحب اپنا الگ دو راہیں ہو جاتی ہیں، اپنے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے اپنی الگ پارٹی بنا لیتے ہیں حقیقی کے نام سے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ اب جا کر ہم نے یہ دیکھا کہ آفاق احمد صاحب اور ظاہر الطاف حسین صاحب اور کے حصے میں آ گئے، بہت ساری باتیں پچھلی ریلائز ہوتی ہیں آدمی کو، یار اپنے اچھا شاید نہیں کیا، مہاجر قوم تقسیم ہو گئی ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ دنوں کیا آفاق احمد صاحب مسلسل جو ہے یہ بات کر رہے تھے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کہ جناب جس طرح خان صاحب یعنی کہ عمران خان کے لوگوں نے 9 مئی کو جو کچھ کیا یا 26 نومبر کو جو کچھ کیا، اس کے باوجود ان سے اگر مذاکرات حکومت کر رہی ہے تو، اور وہ اس کے باوجود بھی بار بار کہا جا رہا ہے عمران خان کو معافی مانگے ان تمام چیزوں پر، جو کچھ ہوا یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ عوام کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ ریاست پہ حملہ ہے، کا واقعہ جو پوری اس میں معافی مانگنے کو آج بھی تیار نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف آفاق احمد صاحب نے کہا کہ بھائی بانی متحدہ جو معافی مانگ رہا ہے اس تقریر پر جس کے حوالے سے ساری چیزیں ہوئی، ان کے اوپر پابندیاں تمام چیزوں کو سامنا کرنا پڑا، مانگ چکے ہیں کئی دفعہ۔ اچھا وہ بار بار مانگ رہے ہیں تو کہنے بھائی ایک طرف وہ معافی نہیں مانگ رہے جنہوں نے اس سے بڑا جرم کیا ہے، اس کو تو آپ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، بات ہو بھی رہی ہے، اس کو کیوں معاف نہیں کر رہے؟ اچھا اس طرح کے بیانات آ رہے تھے۔ اچھا اب لیکن الطاف حسین کی طرف سے کوئی بھی بیان براہ راست نہیں آیا تھا آفاق احمد صاحب کی حمایت میں۔ آج ہم نے یہ دیکھا سوشل میڈیا پر کہ ان کی ایک آڈیو اور ویڈیو گردش کر رہی ہے اور جس نے تمام لوگوں چلا بھی رہے ہیں، اس میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ان کی گرفتاری غلط ہوئی ہے، 2 مقدمات میں پھنسایا گیا، پھر اس کو تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا، اور تو میں ان کی فی الفور رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تو اعظم کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کراچی میں سیاسی ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں، دو جن کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے، اس کے باوجود اب وہ ہمیں قریب آتے نظر آ رہے ہیں، اور کراچی کی سیاست میں اگر یہ دونوں قریب آ جاتے ہیں یا ساتھ چلنے کا پہلے کی طرح دو پیما کر لیتے ہیں، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے چلنے کا اعلان کر دیا، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک دوسرے کی ہمدردی میں بیانات اگر آ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے آپ کو کہ کراچی کی سیاست اگر یہ آ گئے یا مزید آگے جا کر یہ آ جائیں گے، اس طرح کچھ اشارے مل رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو کھلا کی حمایت کر دی آج تو انہوں نے۔ دیکھیں علی بھائی، بڑے جو سیاستدان ہیں نا، جو بہترین سیاستدان ہیں، جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف ہونا چاہیے، ذاتی نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی اختلاف کی بنا پر آفاق احمد صاحب اور الطاف حسین صاحب کی راہیں جدا ہو گئیں۔ سیاسی اختلاف تھا، متحدہ قومی موومنٹ، مہاجر قومی موومنٹ کا اختلاف تھا، کوئی صرف ایک مہاجر نام کا نعرہ تھا۔ اچھا اس پہ دونوں کا اختلاف ہو گیا، الگ ہو گئے، کئی سال تک یہ چلتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں چلتی رہتی ہیں۔ اچھا اسی طرح آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دیکھ لیں، ایک حد تک مطلب اتنے خطرناک رائیول تھے، اور آج جو وہ ایک ساتھ حکومت بنا کر بیٹھے۔ یہ جو وزیر اعظم اس وقت ہمارے یہ کہا کرتے تھے زرداری صاحب کو سڑکوں میں گھسیٹوں گا میں، پیٹ پھاڑ کر دولت نکالوں گا جو لوٹی ہوئی، علی بابا 40 اور بہت کچھ کہا۔ اس طرح زرداری صاحب نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے یہ دھرتی کا ناسور ہے اور یہ فلاں فلاں، بہت ایک دوسرے پہ تنقید کرتے تھے۔ تنقید کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے کو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مطلب اس سے گھٹیا دونوں طرف سے زبان بھی استعمال کی گئی ہے۔
यार सर आप छोड़े ना, आप MKM पाकिस्तान की बात कर लें। MKM पाकिस्तान जो अपोजिशन है कराची की, MKM पाकिस्तान सिंध की अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी के साथ आज हुकूमत में इल्हाक करके बैठे हैं। तो आप और क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी सियासत वफाक से? में ठीक इत्तेहाद है, किया हुआ है, यहाँ अपोजिशन यहाँ में पर है, अपोजिशन जिसकी बात है, में लोगों के मसाइल भी हल नहीं हो रहे। हाँ अच्छा, लेकिन ये जो इतनी बड़ी खबर आई है, जो तहलका मचा हुआ है कि जनाब बानी देखिए मुत्तहदा ने हिमायत का ऐलान कर दिया और खुलकर बोल पड़े। अच्छा, ये जो आपने जुमला इस्तेमाल किया, ये उन्होंने भी कहा है। उन्होंने कहा देखिए जी, हमारे सियासी इख्तलाफ थे आफाक अहमद से और रहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं लेकिन चूंकि उन्होंने आवाज़ उठाई कराची वालों के लिए, तो ये क्या बात हुई कि उनके साथ सिर्फ आवाज़ उठाने पर आप मुकदमात उन पर दायर करते हैं, फिर जमानत ना होने दें उनकी। तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये जाहिर है कोई भी किसी के खिलाफ भी जुल्म होगा तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, और उनके साथ आज गलत हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा फिलहाल उनको रिहा भी किया जाए। इसको बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं वो देख रहे हैं इस तरह के, यार मुस्तकबिल की सियासत शायद अब तब्दील होने जा रही है और बहुत कुछ तब्दील हो भी सकता है। देखें अली भाई, मैं अच्छा, लेकिन एक और बात लाइटर मूड में कहूंगा, क्योंकि बानी मुत्तहदा अगर किसी की हिमायत का ऐलान करते हैं तो हमने तो ये देखा कराची में कि फिर वो मजीद उसकी सियासत दब जाती है। सियासत नहीं दबती, लेकिन मतलब मुसीबतों में जरूर आ जाता है बाद में। अच्छा देखिए, मैं यही बात करने जा रहा था। कराची में ना अब अभी ये ना हो फिलहाल कि मंडे को जमानत कराची ना में हो। आप मुझे कोई एक तंजीम, कोई एक पार्टी दिखाएं जिसने कराची के हक में आवाज उठाई हो और कराची के लिए काम किया। बिल्कुल। मुझे कोई एक पार्टी दिखाएं पिछले 15 सालों में। पिछले 10-15 सालों में वाकई कराची में जो आप कराची का हाल देखें, कल हम वहाँ गुलिस्तान जौहर अच्छा, बल्कि मैं एक और चले जाते जाते उसका हाल देखें आप। एक और भी जाते जाते खबर देते हैं, और वो खबर है नबील गबोल साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। इस पर मैं चाहूँगा रज़ाक जरूर आप आज़म रज़ाक आप जरूर तबसरा कीजिएगा। उन्होंने कहा है जिस MKM को मुखातिब करके, तो फारूक तारड़ साहब के बयान पर उन्होंने बयान दिया है टेलीविजन पर कि जिस सिंध में रहना है तो पीपल्स पार्टी से बना के रखो वरना नुकसान उठाओगे। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं आपको बताऊं, 15 मैं यही बात कर रहा था, 15 सालों से अच्छा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी खड़ा होता एक है। तरफ कोई भी बयान आ जाए, आफाक अहमद साहब का बयान, जी वो तासुब है, वो जी फलां क्यों बात कर दी, जलाओ घेराव हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है, अमन अमान का मसला हो जाएगा। तो ये लड़ाने की बात नहीं है कि सिंध में रहना है तो पीपल्स पार्टी से बना के रखो, धमकी नहीं है। की बात देखिए, मैं आपको बताऊं तासुब की बात, अब मैंने कल भी हमने एक बात की, सीएम साहब ने कह दिया वो क्रिमिनल है। इसी तरह वो निसार खोड़ो साहब प्रोग्राम छोड़कर चले गए, हमने FIR कटवाई है। और इसी तरह अब आज नबील गबूल साहब ने, बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन मुझे ये बयान समझ में नहीं आया उनका। लेकिन अगर पीपल्स मतलब सिंध में रहना है, पीपल्स पार्टी से बना के रखो, मतलब आपके खिलाफ कोई बात ही ना करे। बना के रखने का क्या मतलब है कि भाई आप जो भी बोले आप जी 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 हमारी हुकूमत है, हम जो भी करें जी 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 जी, हम जो भी इक़दाम करें उसके ऊपर अंदाजा करें। वो ये नहीं कह रहे कि अगर हमसे नहीं बना के रखोगे तो जारी इख्तलाफात रहेंगे हमारे, आपकी दुनिया रहेंगी, ये नहीं कह रहे, नुकसान होगा आगे, हाँ, वरना नुकसान होगा। इसका क्या मतलब है? नुकसान यही होगा ना, मतलब है कि आपसे हम नहीं बनाए, आपकी हम यहाँ नहीं करें, आपने कहा उठा लेंगे, हम उठवा देंगे आपको। हुकूमत हमारी है, वज़ीर दाखिला हमारा है, पुलिस हमारी है, रेंजर्स हमारी है, 16 साल से हमने चुनी, हुकूमत हमारी है, तो हम उठा लेंगे। अच्छा, इस तरह के बयान पर क्या नहीं लगता आपको कि इख्तलाफात नसीब बढ़ेंगे, बल्कि तासुब का इसमें बो आ रही है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? देखें ये जो तासुब अब पीका है ना, पीका पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। आप पीका पर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये बगैर मुनासिब बयान है। ऐसे स्पोक्स पर्सन, बहुत जिम्मेदार आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, एक मजे सियासतदान के बेटे, लेकिन ऐसे बयान देने से, मिसाल के तौर पर मतलब ऐसे बयान देने से तासुब फैलेगा। नौजवान नस्ल को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप नौजवानों को क्या बोलेंगे? पीपल्स पार्टी से बना, आप बल्कि एतमाद में लें, कराची की आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। एक स्पोक्स पर्सन का काम होता है कि आप आवाम को एतमाद में लें, उनको एक जगह बिठाएं, उनके मसाइल सुने, मसाइल का हल करें। ऐसा थोड़ी कि आप आफाक अहमद साहब ने आवाज उठाई उसको उठा लें, और उधर से अभी अल्ताफ हुसैन साहब का बयान आ गया तो उसके ऊपर अब देखें मजीद सख्तियां जो है ना कर दी जाएंगी आफाक अहमद साहब के ऊपर, या जो भी उनकी हिमायत में निकलेगा उन पर सख्तियां कर दी जाएंगी। पहले भी एक वाकया पेश आ चुका है, वो जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे उसके ऊपर, वो आपने वीडियो बनाई होगी उसके ऊपर वाकया पेश आ चुका है। अब ये सारे मसले ये है कि सीधी सी बात है कि आप पीपल्स पार्टी के जाते जाते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जाते जाते बताइए आजम के आफाक अहमद साहब की हिमायत में खुलकर बयान आना बानी मुत्तहदा का, MKM पाकिस्तान का क्या कोई रद्दमल आ सकता है इस पे? देखिए MKM पाकिस्तान खामोश रहेगी तो ही मैं समझता हूँ कि वो अच्छी सियासत होगी। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि MKM पाकिस्तान जो बानी MKM है वो उनको फिलहाल कुछ फ़ायदा नहीं है, वो ना आ सकेंगे। बयानबाजियाँ वो काफ़ी अर्से से, कभी वो उन्होंने इमरान साहब के हक़ में भी बयान दिया था और उनके बयान का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिन्होंने उनको माफ़ी देनी है उन्होंने उनको फिलहाल माफ़ी नहीं देनी, लेकिन आफाक अहमद साहब के लिए मज़ीद सख्तियाँ हो जाएंगी और उनके कारकुनान के लिए भी सख्तियाँ हो जाएंगी। अच्छा, गाना साहब ने कहा था मैं सॉलिसी करा सकता हूँ अल्ताफ हुसैन और रियासत के दरमियान आज के लंदन में, वैसे उसका कोई ये नहीं कह रहे कि उनसे मिल लेंगे, हम ये नहीं कह रहे, फिर बाद में नाराज हो जाते हैं। नहीं, वो खैर वो अपने ट्रिप पर गए हो, वो अपनी जाती निजी मामला कारोबार होता हो या दोस्तों से मिलने गए हो,
لیکن بہت سارے لوگ اس پہ بھی یہ بڑے پیارے لگ رہے تھے کل ٹراؤزر میں ٹی شرٹ میں بڑے میں نے دیکھا اچھے لگ رہے تھے، لیکن بہت سارے لوگ کراچی میں بیٹھ کر بھی باتیں کر رہے ہیں کہ یار لندن میں گئے سالسی کی بات بھی کی تھی، تو ایسا تو نہیں کہیں اب سے اس کے ملاقات اوپر کسی حلقے کا بیان آیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ثالثی کروائیں یا کسی نے بھی کوئی رد عمل دیا؟ خاموشی ہے، اور ابھی اس پہ بھی خاموشی رہے گی، اس پر بھی خاموشی رہے گی. ناظرین یہ تھی وہ گفتگو ہم نے آپ تک پہنچائی تازہ ترین صورتحال بالخصوص کراچی اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے. آفاق احمد صاحب کے حوالے سے اس طرح بتایا اعظم نے کہ جناب اب منڈے کو ان کو پیش کیا جائے گا، اور منڈے کو اعظم صاحب مختصر بتا دیجیے کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ نہیں، یقیناً ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ چالان کے بعد ضمانت. آج بڑے تعداد میں لوگ بھی موجود تھے، بہت کارکنان بڑے استقبال کے لیے موجود تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج جو ہے نا وہ شاید ضمانت ہو جائے، لیکن پیر کو ضمانت مجھے لگتا ہے کہ پیر کو ضمانت ہو جائے گی، لیکن شاید کوئی اور ایف آئی آر یا کوئی اور بیان پہ دوبارہ ان کو زیر حراست لے لیا جائے. یہ ایک الگ بحث ہے، یہ ہم پیر پہ بتا سکتے ہیں کہ جو ہمارے حکومتی حلقے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا آگے سے ان کا لایا عمل ہے، لیکن ضمانت ممکن ہے. ظاہر عدالتوں سے تو کوئی بھی نہیں لڑ سکتا، عدالتوں نے ان کا اپنا دینے کا، وہ ایف آئی آر اتنی اہم نہیں ہے. دیکھیں علی بھائی، کسی کی بھی کوئی ایف آئی آر میں نام ڈلوا کر عدالت کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا کیا جا رہا ہے، تو عدالت اس چیز کو پڑھتی ہے، وہ ایک چیز کو ہر طرف سے ان کو دیکھتی ہے. دونوں کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پیر کو سنا دیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت